اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اولیاء کرام وہ نفوس قدسیہ ہیں جن کی صحبت میں بیٹھنے سے مردہ دل زندہ ہو جاتے ہیں، دلوں کی غفلت دور ہو جاتی ہے اور دل یاد الہی کی طرف مشغول ہو جاتا ہے، اللہ کی یاد کرنے لگتا ہے، اللہ کی طرف لو لگا لیتا ہے۔ بزرگان دین، اللہ کے دوست، اولیاء اللہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی صحبت میں بیٹھنے سے بدبختی خوشبختی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں اچھے انسان نہ بتاؤں؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے اچھا شخص وہ ہے جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ یہ ہوتے ہیں اللہ کے دوست، جن کی زندگی اتنی پاکیزہ و طہارت والی ہو کہ انہیں دیکھنے سے رب تعالیٰ یاد آ جائے، جن کی سیرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا آئینہ دار ہو، جن کے چہرے پہ عشق مصطفیٰ کا نور ہو، جن کے دل میں خدا کا خوف ہو۔ یہ ہوتے ہیں اللہ کے دوست۔ ایک دوسرے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اس وقت تک ایمان کی حقیقت کو نہیں پا سکتا جب تک وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کسی سے ناراض اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کسی سے راضی نہ ہو، یعنی کہ اس کی رضا کا مرکز و محور صرف خوشنودی الہی ہونی چاہیے۔ اور جب بندہ اس مقام پر پہنچ جائے کہ جب اگر وہ کسی سے راضی ہے، کسی سے تعلق رکھتا ہے، کسی کے ساتھ دنیاوی معاملات کرتا ہے، کسی کے ساتھ کسی قسم کی صحبت رکھتا ہے، تو اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ اللہ کے لیے کرتا ہے۔ اور ایسے لوگ جو اللہ کی حکم عدولیوں میں پڑے ہیں، نبی کی شریعت کو چھوڑے ہوئے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستوں کو اپنانے سے گریزاں ہیں، ان لوگوں سے وہ راضی نہ ہو، ان لوگوں سے تعلق ختم کر دے، ان لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا صحبت سنگت ختم کر دے، اور یہ سب ترک کرنا صرف اس لیے ہو کہ اس میں اللہ کی رضا مقصود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب اس نے یہ کام کر لیا تو اس نے ایمان کی حقیقت کو پا لیا۔ پھر آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک میرے احباب اور اولیاء اللہ وہ لوگ ہیں جن کا ذکر کرنے سے میں یاد آ جاتا ہوں اور میرا ذکر کرنے سے ان کی یاد آ جاتی ہے۔ اور اگر ایک لائن میں اس کو کہا جائے کہ ان کا ذکر میرا ذکر ہے اور میرا ذکر ان کا ذکر ہے، اسی لیے تو مولانا روم فرما گئے، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا۔ اردو میں اس کی نثر کچھ یوں ہے کہ اولیاء کرام کے ساتھ ان کی صحبت، ان کی سنگت میں گزاری ہوئی ایک ساتھ، ایک گھڑی، ایک لحظہ، ایک پل 100 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے، کیونکہ اللہ کے دوستوں کی سنگت در حقیقت اللہ تعالیٰ کی سنگت ہے۔ صالحین کی سنگت بلا شبہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ وہ قدسی روحیں ہیں کہ جہاں پر ان کا ذکر کیا جاتا ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا نور اترتا ہے۔ اور یہ صحبت ہی کا فیض تھا کہ قرآن کی سورہ کہف پڑھ کے دیکھیے کہ جب ایک نجس کتا اللہ کے پیاروں اولیاء اللہ کی صحبت میں رہا تو اسے کیا مقام ملا کہ اس فیض سے تو نجس کتا بھی محروم نہ رہ سکا۔ ہم تو پھر اشرف المخلوقات انسان ہیں،
اللہ کے دوستوں کے پاس بیٹھیے، اللہ کے پیاروں کے پاس بیٹھیے، اللہ سے محبت کرنے والوں کے پاس بیٹھیے، ان لوگوں کے پاس بیٹھیے جو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سینوں میں اتارے ہوئے ہیں، جو اللہ کی خشیت اپنے دلوں میں رکھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے پیارے دوستوں کی سنگت نصیب فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں ان کی صحبت میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدقے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہماری التجاؤں اور دعاؤں کو قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔